میڈیا کی بالکل بات نہیں کرتے، رہنے دیں، فائدہ ہی کوئی نہیں. میر شکیل کو بھی رہنے دیں. پیمرا کی بھی بات نہیں کرتے، وہ بھی جو کر رہا ہے نہیں. ایک منٹ صاحب بات سنیں. دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے کرونا کے آگے اور کوئی ایجنڈا لینا تو بات کر، ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک. کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک، میری بات سنیں، ساری پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے. لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لائے عمل کیا ہے، انہوں نے لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہاں میں اور ایجنڈاز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے پتہ ہے آپ نہیں کریں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے اس کی بات کرنے کی، اور یہ ایجنڈا بھی نہیں ہے ظاہر ہے. لیکن چونکہ رؤوف نے بات کی تو یہ ایک وہ عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی کرونا کے لیے لڑ رہے ہیں، اسی جس سے میں بھی آپ خوش نہیں ہوں گے کہ میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، لیکن یہ آپ کا بھی ملک ہے، میرا بھی ملک ہے، ہم ساروں کا ملک ہے. تو جو آپ کا جب سے کرونا ہے، آج آپ نے کرفیو کی بات کی. آپ نے کبھی کرفیو کی اپنی پہلی آپ نے تقریر فرمائی جس میں ہمیں آپ نے کرونا بتایا کہ کرونا کیا ہوتا ہے. دوسری آپ نے تقریر فرمائی جس میں آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی تعریف کیا، لاک ڈاؤن ہمیں کیا ہوتا ہے. آپ نے کرفیو کا تو کوئی بھی حق میں نہیں تھا. صوبے علیحدہ چل رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان علیحدہ چل رہا ہے، مرکز علیحدہ چل رہا ہے. آپ کی 48 گھنٹوں کے بعد آپ کے پورے صوبوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. آرمی، ڈی جی ایس پی آر، اس کے بعد یعنی سندھ، اس کے بعد سارے پنجاب. ہمارے مرکز کی کوئی پالیسی نہیں ہے. تیاری کیا ہے؟ آج جس ہاسپٹل میں 12 ہاسپٹلز میں گیا ہوں، سارے ڈاکٹرز رو رہے ہیں، نرسیں رو رہی ہیں، کسی کے پاس کوئی نہیں. ظفر مرزا صاحب ٹویٹر پہ ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، پریس کانفرنسز میں ہیں. بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ یہ نہ ہو. لیکن آپ نے ایک فکرہ بولا ہے کہ کرونا کے خوف سے پینک ہو کے ہمیں نہیں فیصلے لینے چاہیے. لیکن پوری دنیا کرونا میں ڈوبی ہوئی ہے، اس پر بھی کریں. اللہ اس سے نکلے گا، ہم نکل جائیں گے. اور جو احتیاط ڈسپلن اور استغفار اللہ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے. یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے. آپ ابو دا بورڈ ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں. لٹیرے، ڈاکو، چور، NRO وہ ہم کرتے رہیں گے. اس وقت کرونا کے خلاف ہمیں ایک ہونا چاہیے. آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں پھر سے میری آپ بات سن لیں. جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہو. ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا، آپ کے سامنے ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہیں، ہر روز ہم فالو کرتے تھے اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ آج کون سے سٹیپس ہم نے لیے ہیں. آج جدھر ہم بیٹھے ہیں، ہم نے کون سے سٹیپس لیے ہیں. میں نے جو شروع میں آپ کو کہا تھا اور جو میرا اس سے پہلے خطاب تھا، اس سے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کو، جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے وہ ہے کرفیو. باقی لاک ڈاؤن تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اسکول کالجز بند کرنے شروع کیے. یہ جو لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن ہے یہ دنیا میں ویری کر رہی ہے. کرفیو جو ہے وہ بھی دنیا میں لگ چکا ہے. آپ نے اٹلی میں دیکھا کہ وہاں جو باہر نکلتا ہے وہ پکڑ کے اس کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں. سندھ کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. ابھی جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکلنے نہیں دیتے. دیکھیں 80th امینڈمنٹ کے بعد صوبے اپنے خود فیصلے کرتے ہیں، ہم صرف ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. میں نے شروع سے بھی ایک چیز کہی ہے کہ جو آخری سٹیج ہے، جو کرفیو ہے، وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور تیاری سے جانا چاہیے. کیونکہ جو بھی آج آپ قدم اٹھائیں گے اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے. یعنی 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد آپ کیا کریں؟ مثلا 2 ہفتے کے بعد اگر یہ اور پھیل گئی پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، کیا آپ نے یہ ریلائز کر رہے ہیں کہ اگر جب آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے باہر سے، چانسز تو یہ ہے کہ جیلوں کے اندر کرونا پھیل سکتی ہے. ایک منٹ میں میری بات کمپلیٹ کر لوں. میں بات صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایڈوائز کر سکتے ہیں. پنجاب اور KP کے ساتھ مسلسل ہم ان ٹچ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کون سا سٹیپ کب لینا ہے. صرف جو ایک سٹیپ ہم سب سے لیٹ لے رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا. جب جو کرفیو سے جو پہلی سٹیج وہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیں. ٹرانسپورٹ بند کرنے کا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ سپلائز کا آتا ہے. آپ ہاسپٹلز میں چیزیں سپلائی کیسے کریں گے؟ لوگ ٹریول کیسے کریں گے؟ تو اس وقت
جو ہم نے ڈبیٹ کی انہوں نے کہا جی ہم ابھی 1-2 ہفتے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ بند کر کے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. سندھ ایک قدم آگے چلا گیا, انہوں نے کرفیو پہ چلے گئے. میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ہم سب کو 1 ہفتے کے بعد ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بھی اثرات آنے ہیں. ہم کر تو لیں اسٹیپ, اس کا ہوگا کیا آگے جا کے؟ اگر اس کے اسٹیپس وہ آنے شروع ہو گئے اور عوام کے اوپر اور خاص طور پہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے اوپر اس کے اسٹیپس آئیں گے, اس کے اوپر اثرات آئیں گے, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہماری جو ٹیم ہے ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صوبوں سے خبریں لے رہے ہیں, ہمارے چیف سیکرٹریز سے سب وہ اپنے نیچے ڈی سی سے خبریں لیں. پرابلم شہروں میں آنا ہے, جب ٹرانسپورٹ آپ بند کرتے ہیں شہروں میں پرابلم آنے ہیں, اس لیے ہم ان ٹچ ہے. اور یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے, یہ 1-2 مہینے کی گیم نہیں, ہو سکتا ہے 6 مہینے چلے گئے. تو اس کے اوپر ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آج جو بھی آپ قدم لے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ قدم آج ٹھیک ہے یا نہیں, وہ وقت بتائے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگلا پلیز, ایک اسلام آباد کیپٹل آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسلام آباد اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن ہے, MLAs اور سینیٹرز اسلام آباد کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ ایمرجنسی میں نیبلائزر چاہیے ہو, ماسک چاہیے ہو یا کوئی چیز چاہیے ہو. دیکھیں ارشاد, آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کرونا کی سپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشنٹس جائیں گے ہاسپٹلز میں, اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں, آپ وہ ملکوں کو دیکھیں جن کے پاس بجٹس کیا ہیں کہ وہ $2 ٹریلین کے وہ آج پیکیجز دے رہے ہیں. وہ آج ہمارے سے کئی جگہ پہ مدد مانگ رہے ہیں. وہ امریکہ جو $2 ٹریلین 2000 ارب ڈالر کا پیکیج دے رہا ہے, ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن 45 ارب ڈالر کی ہے, وہ 2000 ارب ڈالر کے پیکیج دے رہے ہیں. ان کے حالات دیکھ لیں. اس لیے یہ بڑا آسان ہوگا بیٹھ کے آپ کہیں کہ جی یہ نہیں آپ نے کیا, وہ نہیں کیا. اب جو بھی ہم کر سکیں, صرف اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سپریڈ روک دیں, کم کر دیں, اس کی جو یہ پھیلاؤ ہے وہ کم ہو. اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں باقی ملکوں میں دیکھیں کیسے بڑی ہے, اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارا سلو جا رہا ہے کام. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اتنا برا نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ تنقید کرنا چاہیں, کون سے ملک میں تنقید نہیں ہو رہی آج؟ جو بھی دنیا کا ملک ہے وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں, جی آپ نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں. وہ تو کیونکہ کبھی ایسا فینومینا آیا ہی نہیں ہے. جی کنفیوژن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ آپ کا جو پرسوں قوم سے خطاب تھا اس میں آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے, لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا ملک میں. لاک ڈاؤن اور کرفیو 2 مختلف چیزیں آپ نے اس میں کہا. آج آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی جو لاسٹ اسٹیج ہے دیٹ از کرفیو. آپ کا خطاب کے ودن لیس دین 24 آورس DGI-SPR کی پریس کانفرنس ہو گئی, کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی, پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی. تو یہ کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر 245 آرٹیکل کے تحت آرمی کے انہوں نے کہا جتنے بھی اویلیبل ٹروپس ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. سو ایز وی اسپیک لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ بھائی اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے, باہر نکلا جا سکتا ہے نہیں نکلا جا سکتا. اسینشیل فوڈ آئٹمس کی آپ نے جو بات کی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ صرف اس کے لیے ٹرانسپورٹ چلی رہے گی. اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ سر اٹلی کے اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں. سو سر پاکستان ود لمیٹڈ ریسورسز, ڈو وی ریئلائز کہ وہاں پر بھی یہ سچویشن اسی لیے اتنی زیادہ خراب ہوئی کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف تاخیر سے گئے؟ دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹلی کے اندر جو پہلا مریض آیا تھا وہ 7 یا 8 فیبری کو آیا تھا, ہمارا آیا تھا 26 کو. تو آج دیکھ لینا کہ اس کا کوانٹم دیکھ لیں. لیکن دیکھیں کنفیوژن کدھر آ رہی ہے؟ کنفیوژن آ رہی ہے لاک ڈاؤن کے اوپر اور کرفیو کے اوپر. جو لاک ڈاؤن کا جو آخری سٹیج ہوتا ہے وہ کرفیو ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کی بھی سٹیجز ہیں نا, پہلے آپ صرف اسکول, ساری دنیا میں آپ نے دیکھا لوگوں نے انکریمنٹل شروع کیے, پہلے یہ بند کیا پھر کچھ کیا پھر کچھ کیا, وہ دیکھتے گئے. آپ جب آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کرفیو پہ اور اس کے بعد اور کوئی سٹیج نہیں ہوتی, خدا نہ خواستہ 2 ہفتے کے بعد آپ نے کرفیو لگا دیا اور وہ پھیلتی گئی, اٹلی میں پھیل رہی ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اور مجھے جو ڈر ہے, دیکھیں وہ معاشروں کے پاس دولت ہے, ان کی غربت نہیں ہے. مجھے صرف ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جب آپ کرفیو لگا دیتے ہیں تو جو آپ کا سب سے نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا؟
میں آپ کو پھر کہتا ہوں تصور کریں آپ نے کرفیو لگا دیا, آپ کی کچی بادیاں اسلام آباد میں ان کو بند کر دیا, 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں